جس پر شکر ادا کیا جائے. تو ہذہ اول سجدۃ سجد للہ شکرا، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو زمین پر ادا کیا. گویا اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے قیمتی شے ہے اسے پیش کیا جا رہا. سب سے قیمتی شے اس بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جان کے نذرانے کی. اور یہی وہ منزل ہے کہ جو شہیدان راہ خدا ہیں جب میدان جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر آتے ہیں تو اسے اپنی زندگی کی بڑی نعمت سمجھتے ہیں، بڑی نعمت سمجھتے ہیں. پیغمبر نے دنیا کے سامنے اس حقیقت کا اعلان کیا تھا کہ میرے اہل بیت کا خون بھی میرا خون ہے، ان کا گوشت بھی میرا گوشت ہے. اور علی نے شب ہجرت کی حقیقت واضح کی کہ آل محمد دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کرنا ایک نعمت سمجھتے ہیں، ایک نعمت سمجھتے ہیں. اسی نعمت کے حصول کے لیے علی کا بیٹا حسین ابن علی مدینہ چھوڑتا ہے. جس وقت مدینے سے روانہ ہوتے ہیں زبان مبارک پر ایک فقرہ ہے، الہی من وجدک لم یفقد شیئا ومن فقدک لم یجد شیئا. اے پالنے والے، جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا. اس ایک جملے نے حسین کے پورے مشن کو واضح کر دیا کہ حسین نکل رہے ہیں صرف رضا الہی کے حصول کے لیے. انی لم اخرج اشرن ولا بطرن، میں کسی بڑائی کے لیے نہیں نکلا، کسی خرابی کے لیے نہیں نکلا، کسی غرور کے لیے نہیں نکلا. ولکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ نانا کے دین کی اصلاح کر سکوں. حسین ابن علی مدینے سے نکلتے وقت دنیا بھر پر واضح کر رہے ہیں کہ نانا کے دین کو اگر میرے سر کی ضرورت ہے تو سر حاضر، بہنوں کی چادر کی ضرورت تو بہنوں کی چادر حاضر. مدینے سے 28 رجب کو قافلہ روانہ ہوا اور منزلیں طے کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا. مکے سے دوبارہ روانگی شروع ہوئی اور وہ وقت بھی آیا جب محرم کی ابتدائی تاریخ میں حسین ابن علی کربلا کے قریب پہنچ چکے ہیں. کربلا کے قریب پہنچ چکے ہیں. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام علی مقام دوسری محرم کو کربلا کی سرزمین پر وارد ہوتے ہیں. کربلا کی سرزمین پر وارد ہوتے ہیں.